زخموں سے بدن رس رہا تھا، مگر فاطمہ کا بیٹا پھر بھی سجدہ کر رہا تھا۔ ہم لوگ اے سی میں نماز نہیں پڑھ پاتے، کتنا شاندار بندوبست ہوتا پھر بھی نماز نہیں پڑھ پاتے، لیکن امام کو دیکھو تلواروں کی جھنکار میں، نیزوں کی بوچھار میں، یزیدیت کی الغار میں میرے امام نے سجدہ کر کے بتا دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ نماز پڑھنا ہے پابندی کے ساتھ، چھوڑنا نہیں ہے۔ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نماز؟ بولیے زور سے، پڑھیں گے نہیں سارے لوگ انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے پڑھیں گے نہیں انشاءاللہ۔ اور میں ماں بہنوں سے بھی کہوں گا، عورتوں سے بھی کہوں گا، اگر یہ اسی بستی کی ہیں یا باہر سے آئی ہیں وہاں پر بھی عمل کریں، یہاں پر بھی عمل کریں، اور اس طریقے سے عمل کریں کہ گھر میں جب تمہارے مرد دوپہر کو آئیں کام کرنے کے بعد، یا جناب والا شام کو آئیں اپنے کام کاج سے نمٹنے کے بعد جب گھر پہ آئیں تو اپنے مردوں سے کہہ دو کہ پہلے مسجد میں جانا، سر جھکانا، نماز پڑھ کے آنا، تب ملے گا کھانا، ورنہ منہ بھی مت دکھانا۔ مائیں بہنیں بڑی خوش ہیں کہ مولانا نے بڑا اچھا نسخہ بتایا ہے۔ اسی طریقے سے عمل کراؤ، انشاءاللہ سارے لوگ بن جائیں گے نمازی۔ اور اے مردو تم بھی اپنی بیویوں سے کہہ دو کھانا بنانا یا مت بنانا، کھانا بنانا یا مت بنانا، مگر روزانہ 5 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں سر ضرور جھکانا، ورنہ پھر سیدھے مہکے چلے جانا۔ ہم کھا لیں گے خود بنا کر کے کھانا، یا ہوٹل سے منگا لیں گے کھانا، مگر نماز ضرور پڑھنا۔ اس طریقے سے ماشاءاللہ اس پہ عمل کرو، 5 وقتہ نمازی بنو، نماز پڑھا کرو میرے دوستو، لاپرواہی مت کیا کرو۔ نماز کے تعلق سے بدو حدیثیں سنا کر کے تقریر ختم کر دوں گا۔ مشکات شریف پیج نمبر 57 کی صدر 26-27 کی حدیث شریف، عن ابی ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا۔ مشکات شریف پیج نمبر 58 کی صدر 22-23-24 کی حدیث شریف، عن ابی ذر ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت قال فاخذ بغصنین من شجرہ قال فجعل ذلك الورق يتهافت قال فقال يا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ قال ان العبد المسلم ليصلي صلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ مجمع چوک ہوئی ہے بھئی، چوک ہو بھی ہے اور انوکھ ہو بھی، مننے تو آوڑ گئے ہو، ہاتھ اٹھا کے نہیں بولو گے؟ ماشاءاللہ ہماری تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہے مجمع ہی مجمع نظر آ رہا ہے۔ اللہ شاد و آباد رکھے۔ اور میرے بعد آپ کو جو خطاب سننا ہے ان کی تقریر صرف پبلک کے لوگ نہیں سنتے، علماء بھی ان کی تقریر سننے کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ میں جہاں پہ الحمدللہ خاکسار بھی تقریر کرتا ہے، مگر سب سے زیادہ جن کی تقریر کا انتظار کیا جاتا ہے وہ ہستی کسی اور صوبے کی نہیں، آپ کے راجستھان ہی کی ہے الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ میرے بارے میں ناظم صاحب جی ہمارے سلمان بھائی، میرے بارے میں ایک بات ذہن میں بٹھا لو، میں جو بولتا ہوں سچ بولتا ہوں، غلط بات نہیں کہتا ہوں، سچ بات کہتا ہوں، چونکہ کیمرے نہیں بھی ہوں تو اللہ تو دیکھ رہا۔ راجستھان والوں کے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ مفتی اعظم راجستھان علیہ الرحمہ کے بعد ایسے ایسے ہیرے جواہرات موجود ہیں، انہی ہیروں میں سے کوہ نور کا نام مفتی خالد ایوب صاحب کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انگریزوں کے دور میں ہوتے نا تو انگریز انہیں چھوڑ کے نہیں جاتے، اس شخصیت کا نام مفتی خالد ایوب صاحب کا ہے۔ علماء ان کی تقریریں سنتے ہیں، نکات لیتے ہیں الحمدللہ، اور بڑی مثبت سوچ کے مالک، اتحاد کے داعی، جن کو سننے کے لیے علماء کرام کی سماعتیں بے قرار رہتی ہیں، اس شخصیت کا نام حضرت مفتی خالد سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب قبلہ کے ساتھ تشریف لائے، ہمارے ایڈوکیٹ صاحب بہت کام کرتے ہیں دہلی میں، 30,000 کورٹ میں جو ہے ماشاءاللہ کے ساتھ تشریف لائے، اور ہمارے حضرت سید معاذ اشرف صاحب قبلہ کے بھی اخلاق کا کوئی جواب نہیں، کردار تو ہے ہی الحمدللہ مگر اخلاق بھی بہت اچھا ہے،
اور ان کے والد ماجد اطال اللہ عمرہ وزاد اللہ مجدہ سے ملاقات کا میں بھی بڑا متمنی ہوں. اللہ تعالیٰ حضرت کے سفر کو مبارک فرمائے. آمین. قدم آئے حضرت سید اسلم میاں صاحب قبلہ تشریف فرمائے اور تمام سادات کرام. میں سب کے نام نہیں جانتا مگر سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں بھی سب سے محبت کرتا ہوں, آپ سے بھی محبت کرتا ہوں. تو میرے بعد جو تقریر آپ سنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. یہ حدیث اس کے بعد میں تقریر ختم کر دیتا ہوں. میرے نبی صحابہ کرام کی انجمن میں تشریف فرما ہے. صحابہ پوری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, کتنی ہی نیکیاں کر لیں, عظمتیں اپنی جگہ, رتبہ اپنی جگہ بے شک, مگر وہ مقام نہیں مل سکتا جو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا. اور یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے, یہ بخاری شریف ہے, یہ حدیث شریف ہے. کسی میں اتنی جرأت نہیں جو انگلی رکھ دے, ہمت ہی نہیں, کہاں سے رکھے گا؟ کوئی جھوٹی بات تھوڑی ہے, حدیث شریف ہے اور وہ بھی سند کے اعتبار سے بڑی مضبوط. درجن بھر کتابوں کے حوالہ جات تو میرے پاس ہے اس حدیث کے جو میں اب سنا رہا ہوں آپ کو. حدیث کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی صرف ایک مد یعنی جس کو ہم لوگ اپنے انداز میں ایک لب بولتے ہیں, یا آدھا جو خیرات کر دے, اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے, تو غیر صحابی کا احد کے برابر پہاڑ خیرات کرنا میرے صحابی کی تھوڑی سی مدد کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تو بیکانیر, سورت گڑھ, ہنومان گڑھ, پورے راجستھان والوں سب سے کہہ رہا ہوں کیمرے کے ذریعے جہاں تک بات پہنچے, کبھی کسی صحابی کے بارے میں بدگمانی کا شکار مت ہونا. حضرت سید معاذ اشرف صاحب قبلہ تشریف فرما جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے جد اعلیٰ حضرت سید مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایسے با کمال با فیض بزرگ ہیں کہ آج بھی جنات بھوت پریت ان کے نام سے بھاگ جاتے ہیں. آج بھی با فیض الحمدللہ. میں نے خود دیکھا کہ وہاں کے چراغ کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی مشین کام کرے نہ کرے مگر مخدوم سمنانی کا چراغ کام کرتا ہوا. ڈالی ہی نہیں زر لے گا بہت مارے گا, ڈالی ہی نہیں زر لے گا بہت مارے گا, اپنے پنجے میں جکڑ لے گا بہت مارے گا. میرے محبوب کی شکایت کہیں پر نہ کرنا ورنہ جنات پکڑنے کا بہت مارے گا. اور جو ان کی بات نہیں مانے گا انہیں بھی مخدوم سمنانی کے دربار میں رہنے والے جنات بہت مارے. میرے مخدوم اگر کچھ نہیں لکھتے, آپ کے مکتوبات نہیں بھی لکھے جاتے, لطائف اشرفی نہیں بھی ہوتی, تو ان کی ولایت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک نکتہ میں دے رہا ہوں علماء کو بھی, مگر انہوں نے پھر بھی اپنے فرمودات جمع کرائے. ان کے مکاتیب ہیں, کیوں؟ تاکہ میرے بعد والے, مجھ سے نسبت رکھنے والے, مجھ سے محبت رکھنے والے, مجھ سے پیار کرنے والے کسی فتنے کا شکار نہ ہو, ہمیشہ اسی ڈگر پہ رہیں جو میں دے کر کے جا رہا ہوں. میرے مخدوم سے بڑا آج کے زمانے میں کوئی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا, محب صحابہ نہیں ہو سکتا. جو انہوں نے روش دی ہے, اگر ہم ان کا نام لیتے ہیں تو ہمیں وہ روش بھی ماننا پڑے گی. آپ نے صاف صاف یہ لکھا ہے, صاف صاف لکھا ہے شیخین کے بارے میں کہ علامات اہل سنت میں سے یہ ہے کہ دونوں پیروں یعنی ابو بکر اور عمر کو تمام صحابہ میں سب سے افضل سمجھنا. یہ آپ نے یعنی آپ کے لطائف میں, لطائف اشرفی میں موجود ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کے بارے میں سن لو بھائی ذرا تیزی کے ساتھ بات آ گئی تو. حالانکہ یہ میں سوچ کے نہیں بول رہا تھا, مگر ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت کے خانوادے کے چشم و چراغ کے قدم آئے تو میرے ذہن میں الحمدللہ انہی کے فیضان کی برکت سے یہ باتیں بھی آ گئی ہیں. 10 منٹ اور سنو. مخدوم پاک کے لطائف یعنی لطائف اشرفی میں ایک لطیفہ, اس کے اندر یہ بات ہے, آپ نے فرمایا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ
عنہما، اور انہی کے ساتھ ساتھ آپ نے ایک نام اور لیا، اسٹیج والے بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، آپ نے ایک نام حضرت امیر معاویہ کا بھی لیا۔ آپ نے فرمایا ان پر تان کرنے والا روافض کے فرقہ لاعنیہ سے ہے۔ مخدوم پاک کی میں نے بات بتائی ہے، کسی کے ذہن میں کنفیوژن ہو تو وہ دور کر لے، ہم مخدوم پاک کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ جملے بھی سن لو میرے دوستو، یاد رکھنا، جھوٹوں کو ابو بکر صدیق سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور شیاطین کو حضرت عمر سمجھ میں نہیں آ سکتے، بے حیا کو عثمان سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور منافقوں کو حضرت علی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ اہل سنت نہ جھوٹے ہیں، نہ شیطان ہیں، نہ بے حیا ہیں، نہ منافق ہیں، اس لیے اہل سنت کو چاروں سے پیار ہے۔ الحمدللہ ہر سنی کا بیڑا، ہاتھ اٹھا کے بولو، ہر سنی کا بیڑا صحابہ کی انجمن میں حضور تشریف فرما ہے۔ حدیث کا ترجمہ 2 منٹ میں تقریر ختم۔ انجمن میں حضور تشریف فرما ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو اور وہ گھر والا اس پانی کے چشمے میں روزانہ 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پہ گندگی بچے گی، میل کچیل بچے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا 5 مرتبہ نہائے گا تو ظاہر کچھ بھی نہیں بچے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، اسی طرح 5 وقت کی نماز پڑھنے والا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کے بولیے، نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ زور سے بولو، پڑھیں گے نہیں؟ انشاءاللہ سارے لوگوں کو نماز پڑھنا ہے، روزے کے حقوق ادا کرنا ہے۔ مالک ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انسان ہوں، خاکسار ہوں، کوئی بات میری زبان سے سہون یا قصدن خلاف شرع سرزد ہو گئی ہو، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی پڑھیے بلند آواز سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور میں ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں، بڑا مبارک مہینہ، مبارک شب ہے، مبارک ساعت ہے، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جو بھی انصاف، امن اور حق کے لیے، ظلم کے خلاف برسرے پیکار ہے، مالک اپنے فضل سے انہیں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ جو ظلم کر رہے ہیں اور شر پھیلا رہے ہیں دنیا میں، مالک پروردگار ان کو برباد کر دے۔ یا اللہ میرے مالک پردے غیب سے مظلوموں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد کرنے والوں کی مدد فرما، اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔